अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस वक्त हम तीसरी जमात का उर्दू पढ़ेंगे और इसमें आज हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 52 पर सबक नंबर 10 दिया गया है, जिसका नाम है राखी का त्यौहार। ये एक बड़ा दिन है, इसको हिंदू भाई मनाते हैं। तो क्या करते हैं, इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ूंगा, तो आप अपनी किताब निकालिए और साथ साथ आप नज़र रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राखी का त्यौहार। आज राखी का त्यौहार है। दुकानों पर बहुत भीड़ नज़र आ रही है। खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियों की दुकानें लगी हुई हैं। जिस दुकान पर देखो, लड़कियां और औरतें राखी खरीद रही हैं। उषा ने भी एक राखी खरीदी है। यह त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। जानते हो क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। एक बार चित्तौड़ पर एक पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। चित्तौड़ की रानी करुणावती अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। राखी लाने वाले ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हमारी रानी ने आपको यह राखी भेजी है। हुमायूं ने पूछा, इसका क्या मतलब है? उस आदमी ने जवाब दिया, रानी ने यह राखी भेजकर आपको अपना भाई बनाया है। हमारे यहाँ यह रस्म है कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की हिफाजत करता है। बादशाह ने राखी कबूल कर ली और चित्तौड़ की रानी का भाई बन गया। वो अपनी बहन करुणावती की मदद के लिए फौज लेकर चल पड़ा और हमला आवर राजा को हराकर चित्तौड़ को आज़ाद कर दिया। इसी मुक़द्दस रिश्ते की याद में हर साल राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों, ये जो राखी का त्यौहार है, अब मैं इसके मायने आपको बताऊंगा और इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। त्यौहार हम खुशी के दिन को कहते हैं, बड़ा दिन होता है। जिस तरह हम मुसलमान ईद मनाते हैं, तो इसी तरह ये हिंदू भाई राखी का त्यौहार मनाते हैं। ये इनके लिए बड़ा दिन होता है, खुशी का दिन होता है। तो शुरू करेंगे। आज राखी का त्यौहार है। आज राखी का आज बड़ा दिन है हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू भाई बहनों के लिए आज बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई अज़म करते हैं, वादा करते हैं अपनी बहनों की हिफाजत करने का। वो अपनी बहनों के हिफाजत करने का वादा करते हैं। दुकानों पर बहुत भीड़ नज़र आ रही है। तो जिस तरफ भी देख रहे हैं, जहाँ भी हम देख रहे हैं, नज़र डाल रहे हैं, दुकानों पर बहुत भीड़ है। कुछ लोग राखियाँ ख़रीद रहे हैं और कुछ लोग मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं। कुछ लोग और यानी मुख्तलिफ़ शॉपिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें ख़रीद रहे हैं। खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियों की दुकानें लगी हुई है। तो हर दुकान पर बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, मुख्तलिफ़ रंगों की राखियाँ लगी हुई है। जिस दुकान पर देखो, लड़कियां और औरतें राखी खरीद रही है। जहां पर भी नज़र डालेंगे, जिस दुकान पर भी नज़र डाल रहे हैं, तो हर तरफ औरतें और लड़कियां नज़र आ रही हैं। क्या कर रही हैं? तो वो राखियां खरीद रही हैं। उषा ने भी एक राखी खरीदी है।
تو یہاں پر ایک لڑکی ہے، اس کا نام اوشا ہے، اوشا نے بھی اپنے بھائی کے لیے راکھی خریدی ہے۔ یہ تہوار بھائی بہنوں کا تہوار ہے۔ یہ جو راکھی کا تہوار ہے، یہ کن کے لیے ہوتا ہے یہ تہوار؟ یہ بھائی بہنوں کا تہوار ہے۔ اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندھتی ہے۔ تو کیا کرتی ہے بہنیں جو ہوتی ہے وہ راکھی خریدتی ہے، اسی لیے دکانوں پر بھیڑ نظر آ رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر عورتیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ عورتیں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کے لیے راکھیاں خریدتی ہیں۔ تو اس دن عورتیں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کے لیے راکھی خریدتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ آپ کو پتہ ہے راکھیاں کیوں باندھتی ہے عورتیں اس دن اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی کیوں باندھتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، تو تھوڑا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک بار چتوڑ پر ایک پڑوسی راجا نے حملہ کر دیا۔ تو چتوڑ پر ایک راجا نے ایک بار حملہ کر دیا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ دوسری ملکوں پر، دوسری جگہوں پر حملہ کرتے تھے اور ان پر قبضہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح چتوڑ پر ایک دن ایک راجا نے حملہ کر دیا۔ تو چتوڑ کی رانی کروناوتی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چتوڑ وہاں کی جو رانی تھی اس کا نام کروناوتی تھا۔ کروناوتی اس بادشاہ کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دہلی کے بادشاہ ہمایوں کے پاس راکھی بھیجی۔ تو اس چتوڑ کی رانی کروناوتی نے کیا کیا، اس نے دہلی کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ہمایوں تھا، اس کے پاس ایک راکھی بھیجی۔ راکھی لانے والے نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ تو جس کے ہاتھ میں اس کروناوتی جو رانی چتوڑ کی رانی ہے، اس نے ایک بندے کے ہاتھ میں ہمایوں کے پاس راکھی بھیجی، اور اس بندے نے ہمایوں سے عرض کیا، کیا کہا، ہماری رانی نے آپ کو یہ راکھی بھیجی ہے، کہ ہماری رانی جو ہے چتوڑ کی رانی ہے جس کا نام کروناوتی ہے، آپ کے لیے اس نے یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ راکھی بھیجی ہے۔ ہمایوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمایوں نے اس بندے سے واپس پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ نے جو راکھی لائی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، اس بندے نے واپس جواب دیا، رانی نے یہ راکھی بھیج کر آپ کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ ہماری رانی نے آپ کے لیے یہ راکھی بھیجی ہے، اس کا مطلب ہے کروناوتی نے، اس رانی نے آپ کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ ہمارے یہاں یہ رسم ہے، ہمارے وہاں چتوڑ میں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ بہن اپنے بھائی کی کلائی پر راکھی باندھتی ہیں، کہ ہر بہن اپنے بھائی کے کلائی پر راکھی باندھتی ہے، اور بھائی بہن کی حفاظت کرتا ہے، اور بھائی اس راکھی کے بدلے، جو بھی بہنیں اپنے بھائی کی راکھی پر کلائی باندھتی ہے اور بھائی واپس وعدہ کرتا ہے، اپنی بہن کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہے، وہ عزم کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت ہر ہمیشہ اپنی بہن کی حفاظت کرے گا۔ بادشاہ نے راکھی قبول کر لی۔ تو بادشاہ ہمایوں صاحب نے بھی، ہمایوں بادشاہ نے بھی راکھی قبول کر لی اور چتوڑ کی رانی کا بھائی بن گیا، اور اس طرح وہ چتوڑ کی رانی کا بھائی بن گیا۔ وہ اپنی بہن کروناوتی کی مدد کے لیے فوج لے کر چل پڑا، اور اس طرح اس نے کیا کیا، اپنی فوج لے کر نکل پڑا۔ اس کروناوتی جو چتوڑ کی رانی تھی، اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر چل پڑا، اور حملہ آور راجا کو ہرا کر چتوڑ کو آزاد کر دیا۔ اور جس بادشاہ نے چتوڑ پر حملہ کیا تھا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو ہرایا، اس کو ہرا کر چتوڑ کا آزاد کرا دیا۔ اسی مقدس رشتے کی یاد میں ہر سال راکھی کا تہوار منایا جاتا ہے، اور اسی رشتے کو نبھانے کے لیے، اسی پاک مقدس پاک ہوتا ہے، اسی پاک رشتے کو، یعنی بھائی بہن کے رشتے کو، یہ پاک رشتہ ہے، اسی پاک رشتے کو نبھانے کے لیے، اسی کی یاد میں، اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اسی مقدس رشتے کو نبھانے کے لیے ہر سال راکھی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے آج یہاں تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ جو کل دوسرا کلاس لے کر آئیں گے، اس میں ہم آگے بڑھیں گے، آگے اس سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔